الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرات اکابرین امت، حضرات علماء اکرام، اور میرے لیے انتہائی واجب القدر میرے تمام دوست اور احباب جو یہاں موجود ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں اس اجتماع میں تشریف لائے. یہ اجتماع جامعہ بنوریہ کا کوئی تبلیغی اجتماع نہیں ہے، سالانہ اجتماع نہیں ہے، تقسیم اسناد کا کوئی جلسہ نہیں ہے. یہ اجتماع ہے امت کے محسن صحابہ اکرام کا. یہ اجتماع کوئی ذاتی قسم کا اجتماع نہیں ہے. یہ اجتماع کسی جماعت کا اجتماع نہیں ہے. یہ اجتماع کسی مسجد کے امام کا اجتماع نہیں ہے. یہ اجتماع کسی مدرسے کے محتمم کا اجتماع نہیں ہے. یہ اجتماع ہے نبی علیہ السلام کے ان جان نثاروں کا جنہوں نے زندگیاں دی ہیں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت پر قربانیاں دیتے ہوئے دنیا سے گئے. صحابہ کی بات ہوگی، لوگ کہتے ہیں اجتماع نہ کرو، لوگ کہتے ہیں ریلیاں مت نکالو، لوگ کہتے ہیں اجتماعات نہ ہوں. میں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل باجوہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال ہے جنرل صاحب، you are the chief of our army in Pakistan. You are the chief. آپ کے ساتھ جنرلز ہیں، آپ کے ساتھ بریگیڈیئرز ہیں، آپ کے ساتھ کرنلز ہیں، آپ کے ساتھ میجر اور کیپٹنز ہیں. کوئی ملک کا فرد آپ کی جماعت کے اندر شامل کسی جنرل کو گالی دے سکتا ہے؟ کسی بریگیڈیئر کو گالی دے سکتا ہے؟
کسی کرنل کو برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو برا کہا جائے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں برا کہا جائے، یہ برداشت نہیں ہو سکتا، یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس لا نہیں ہے، آپ کے پاس رولز نہیں ہیں، آپ کے پاس قانون نہیں ہے۔ آپ اپنے قانون کو درست کریں، آپ کو اپنا قانون ٹھیک کرنا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں آئین نے اجازت دی ہے، یہ جملہ میں نے سنا، کہا جا رہا ہے ہمیں آئین اجازت دیتا ہے ہم جو چاہیں کہیں، چوراہوں پر کہیں۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ کوئی ملک کا آئین، کوئی دستوری دفعہ، کوئی رولنگ ایسی نہیں ہے جس میں پاکستان میں بسنے والے کسی فرد کو اجازت ہو کہ وہ نبی علیہ السلام کی ناموس پر، نبی علیہ السلام کی عظمت پر، نبی علیہ السلام کے جان نثاروں پر، نبی علیہ السلام کے صحابہ پر کوئی تان، کوئی تبرہ کر سکے۔ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کہاں ہے امپلیمنٹیشن؟ کہاں ہے امپلیمنٹیشن آف لا؟ کہاں ہے؟ ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں ملک میں فرقہ واریت نہ ہو، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ ملک میں دہشت گردی نہ ہو، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ ملک میں پیغام پاکستان کا رواج ہو، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ سوال یہ ہے پھر محرم کے اندر، گلی کوچوں کے اندر، راستوں اور چوراہوں پر صحابہ کے خلاف یہ تان اور یہ دشنام ترازی کیوں ہے؟ یہ سپاہی صحابہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والوں کا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں بریلوی مسلک کے ہمارے دوست وہ اس سلسلے کے اندر اجلاس کر رہے ہیں، ان کے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ کل ہم ان کے ساتھ اجتماع میں شامل تھے، مشاورت میں شامل ہیں، ہمیں خوشی ہے۔ جماعت اہل حدیث اجتماع کر رہی ہے، ہم اس سے خوش ہیں۔ جماعت اسلامی اجتماع کر رہی ہے، ہمیں خوشی ہے۔ لیکن صرف اجتماع کافی ہے؟ سوال یہ ہے کیا اجتماع کافی ہے؟ آج الحمدللہ پورے ملک کے اندر صحابہ کی عظمت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آج پورے ملک کے اندر محرم کے ان واقعات پر احتجاج ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے آگے چلنا ہے۔ کل جمعہ کا دن ہے، صحابہ کی عظمت پر آپ نے گفتگو کرنی ہے، صحابہ کے مقام کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ صحابہ ہیں تو قرآن ہوگا، صحابہ ہیں تو دین اسلام ہوگا، صحابہ ہیں تو نبی علیہ السلام کی عظمت کے ترانے گائے جائیں گے، اور اگر صحابہ نہیں ہیں تو پھر نبی علیہ السلام کی رسالت پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ میری خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ کل کے اجتماع کے بعد ہمارے پاس ایک ہفتہ ہے۔ جمعہ 11 ستمبر کو ہماری ریلی کا فیصلہ ہوا ہے۔ جمعے تک، کل جمعے سے لے کر جمعے تک پورا ہفتہ ہے۔ اس پورے ہفتے میں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کراچی کے ہر ضلع کے اندر صحابہ کے حوالے سے کنونشن ہونے چاہیے۔ ہر ضلع کے اندر ائمہ جمع ہوں، تمام جماعتوں کو جن کا تعلق سب سے پہلے آپ کے مسلک دارالعلوم دیوبند سے ہے، آپ ان کو دعوت دیں گے، ان کو بلائیں گے، آپ ایک کارکن کا کردار ادا کریں گے۔
آپ نے جانا ہے، ہر ایک کو دعوت دینی ہے، اپنے اپنے ضلعوں کے اندر بڑی بڑی جگہوں کا انتخاب کرنا ہے اور وہاں پر یہ اجتماع ہونے چاہیے اور پوری کراچی سے ایک آواز ہو، پورے ملک سے ایک آواز ہو کہ صحابہ کے خلاف کسی کو بکواس کرنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ اور پھر یہ تمام اجتماعات جو ہر ضلع کے اندر ہوں، ان اجتماعات کا رخ آپ نے جمعے کے دن 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک جو ریلی ہوگی اس کے اندر آپ نے شرکت کرنی ہے۔ ہمیں کسی سے اپنی حفاظت کے لیے درخواست نہیں کرنی، آپ نے اپنا انتظام خود کرنا ہے، پوری ہمت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ آپ نے آنا ہے اور تمام دوسری ہماری جماعتوں کو بھی دعوت دینی ہے۔ میں درخواست کروں گا حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب زید مجدہو سے کہ وہ اس ریلی میں تشریف لائیں۔ میں درخواست کروں گا انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے اکابر آج اگر ضعیف ہیں، ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر ضعیف ہیں، حضرت مفتی رفیع عثمانی ضعیف ہیں، مولانا انوار الحق اگر ضعیف ہیں، مولانا تقی عثمانی اگر ضعیف ہیں، سن لیجئے اور یاد رکھیے ان کے ذوق سے ہماری صحابہ کی محبت کم نہیں ہوئی ہے، زیادہ۔ یہ طبعی بات ہے، طبعی بات ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، دنیا میں جا رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، دنیا سے چلے گئے، دین کی محنت آگے بڑھتی رہی اور دین کا جھنڈا بلند ہوتا رہا۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ساتھ ہیں تو بھی ہم میں جرأت ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو بھی انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھنا۔ آپ نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ کل کا جمعہ آپ کو یاد ہے، آپ نے عظمت صحابہ پر گفتگو کرنی ہے۔ آپ نے 1 ہفتے کا کام یہاں سے لے کر جانا ہے۔ پورے ہفتے آپ اپنے محلوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ساتھیوں میں صحابہ کی بات کریں گے اور پھر ہر ضلع کے اندر پروگرام رکھیں گے۔ جو ہماری کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کو میں یہ کام دینا چاہ رہا ہوں، وہ رابطہ کرے، تمام ضلعوں کے اندر رابطہ کرے، ذمہ دار علماء سے رابطہ کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جہاں ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، جہاں ہم آپ کو کچھ رہنمائی کی بات کہہ رہے ہیں، یاد رکھنا ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اپنے مزاج بدل دیں۔ آج مزاج یہ بن گیا ہے، اگر مجھے دعوت دی گئی ہے تو میں اجتماع میں آتا ہوں، اور اگر مجھے دعوت نہیں ہے تو میں گلہ کرتا ہوں کہ مجھے دعوت نہیں دی گئی۔ یہ مقدمہ صحابہ کا ہے، یہ مقدمہ نبی علیہ السلام کی جان نثاروں کا ہے، یہ مقدمہ نبی علیہ السلام کی عظمت اور ناموس کا ہے۔ آپ کو دعوت کا انتظار ہے، اگر آپ کو دعوت کا انتظار ہے تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کوئی دعوت نہیں، کوئی دعوت نہیں۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے، اپنی ذمہ داری سمجھے اور اپنی ذمہ داری کی بنیاد پر تمام ضلعوں کے اندر آپ کے اجتماعات ہوں، اپنے تمام علماء کو دعوت دیں۔ کوئی فرق نہیں ہے یہ کون سی جماعت ہے، یہ کون سے لوگ ہیں، ہرگز نہیں۔ جو دارالعلوم دیوبند کا نام لیتا ہے، میری سوچ یہ ہے، میرا ذہن یہ ہے، وہ میرے خاندان کا حصہ ہے۔ جو ہو میں نام لینا نہیں چاہتا، بہت سے لوگ ہیں اور ہمیں فخر ہے،
کوئی کہتا ہے مسلک دارالعلوم دیوبند میں اتنی جماعتیں بن گئی. ارے جماعتیں بن گئی، مجھے فخر ہے. یہ فخر کی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے. ہمارے دوستوں نے مختلف محاذ سنبھالے ہیں اور ان مختلف محاذوں کے لیے یہ جماعتیں بنی ہیں، لیکن ہماری اصل ایک ہے، ہماری نسبت ایک ہے، ہمارا تعلق ایک ہے، اور وہ تعلق دارالعلوم دیوبند کا ہے. ہم اس نسبت پر ہمیشہ ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے. کوئی بات آپس میں اختلاف کی آپ کی زبان پر نہیں آنی چاہیے، کبھی نہیں، کبھی نہیں. کوئی اگر بات آپ سے اختلاف کی کر رہا ہے، آپ اس کی زبان بند کر دیں. یہ جرأت آپ میں ہونی چاہیے. ہاں، اتفاق کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں، اکابر کے احترام کی بات کریں، اکابر کی عظمت کی بات کریں، اپنے ان اکابر کی بات کریں جنہوں نے ہمیں شعور عطا کیا، جنہوں نے ہمیں رہنمائی عطا کی، جنہوں نے ہمیں صراط مستقیم عطا کیا. ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. تو آپ اجتماعات کریں گے؟ جتنے ہمارے ضلع ہیں سب میں ہوگا. اس کے لیے دعوت تو نہیں دینی ہوگی جی. میں دیکھوں گا، آپ کی غیرت کو دیکھوں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے لیے غیرت مند کا جو مخالف لفظ ہے وہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بات یہاں ختم ہو رہی ہے. کل انشاءاللہ عظمت صحابہ کا جمعہ ہوگا، اس کے بعد ضلعوں کے اندر پروگرام ہوں گے. ہفتے کو ایک پروگرام، اتوار کو ایک پروگرام، پیر کو ایک پروگرام، منگل کو ایک پروگرام، بدھ کو، جمعرات کو ایک پروگرام ہو، اور ضلع کے لوگ دوسرے ضلع والوں کو چاہیں تو دعوت دیں اور دوسرے ضلع والے چاہیں تو آئیں، لیکن فوکس اپنے ضلع کو کرنا ہے. اس میں نظام بنانا ہے. کیسے آپ آئیں گے؟ ریلی کے اندر آپ میں نظم ہو اور آپ دکھا دیں ان لوگوں کو جو کراچی پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کراچی ہمارا ہے. نہیں، اس کراچی کو اللہ نے آپ کے اکابر کے حوالے کیا. یہاں جب بھی بڑے پروگرام ہوئے ہیں، میں اشارتاً ایک پروگرام کا ذکر کرتا ہوں. ناموس رسالت کا پروگرام تھا، قائد اعظم کے مزار پر پروگرام تھا. لاؤڈ اسپیکر جو لگائے گئے تھے ان کی تعداد 1400 تھی. اسٹیج جو بنایا گیا تھا بڑے سائز کے 40 کنٹینر کا اسٹیج بنایا گیا تھا. وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم تھے، ہیلی کاپٹر پر اوپر گئے. جب انہیں اطلاع ملی کہ بہت عظیم الشان اجلاس ہے، انہیں یقین نہیں آیا. وہ اوپر گئے اور فضا سے انہوں نے جا کر جائزہ لیا کہ واقعی ایسا اجتماع ہے یا نہیں. میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی یہ ریلی اس پہلے اجتماع سے بہت بڑی ہونی چاہیے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کی بات نہیں ہے. ہم صحابہ کی بات کر رہے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی ناموس کی بات کر رہے ہیں، ہم عظمت نبی علیہ السلام کی ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے لیے ہمیں کسی سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں، کوئی ڈکٹیشن نہیں. یہ نبی علیہ السلام کی محبت کا اظہار ہوگا. آپ اس میں آئیں گے، آپ کے متبعین آئیں گے، اور انشاءاللہ ہم یہ بات آئندہ آگے چلانے جا رہے ہیں، آئندہ آگے چلانے جا رہے ہیں کہ یہ بل جو تحفظ اسلام کا بل ہے، جس پر لوگوں نے شور مچایا ہے، اب یہ بل پورے پاکستان کی صوبائی اسمبلیوں سے ہم نے پاس کروانا ہے. پاکستان نیشنل اسمبلی سے
اسے ہمیں پاس کروانا ہے۔ اب یہ کھیل ایسا نہیں ہے، میں میڈیا کا شکر گزار ہوں، اگرچہ میڈیا کو زیادہ پسند نہیں کرتا، یہ تصویر بنانے والے دوست جو دائیں بائیں بہت پھرتے ہیں، میں طبعاً اور شرعاً انہیں صحیح نہیں سمجھتا، لیکن میں اس موقع پر میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس تمام غلاظت کو جو کتابوں میں دفن تھی، جسے کوئی جانتا نہیں تھا، اس کو لوگوں کے سامنے تش ازبام کیا ہے، انہوں نے اسے لوگوں کو دکھایا ہے، اور آج وہ تمام چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں کہ واقعتاً صحابہ سے بغض کا اظہار جو کافر ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ میں جملہ بڑا عجیب سا کہہ رہا ہوں، ان جاہل اور متعصب ذاکرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے یہ بکواس بکی، آپ نہ بکتے ہمیں بھی سمجھ میں نہ آتا، لیکن آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اور پوری قوم نے دیکھا کہ آپ نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کے بارے میں کیا ذہن لے رہے ہیں، کیا ذہن دے رہے ہیں، کیا سوچ آپ کی ہے، یہ آج لوگ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ نے مجتمع رہنا ہے۔ میں تمام اہل سنت والجماعت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تمام اہل سنت والجماعت کی جماعتیں، انہیں ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ کسی کو قائد بننا ہے، ہم قائد بنانے کے لیے تیار، کسی کو آگے رہنا ہے، ہم آگے اسے رکھنے کے لیے تیار، لیکن ایک لیکن یہاں ہے، کسی کو اہل سنت کے کاز کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ جس کو آنا ہے آئے، جس کو قیادت کرنی ہے کرے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خبردار کوئی ہو، اگر کوئی اہل سنت والجماعت کے تقدس کو، اہل سنت والجماعت کے عزم کو، اہل سنت والجماعت کی قوت کو فروخت کرنا چاہے گا، ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور وہ تمام چیزیں جیسے اعلامیہ کی شکل میں ابھی پریس کے سامنے رکھا جائے گا، یہ اعلامیہ وہ ہے جو ہم سب نے مل کر تیار کیا، اور کل حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پر نگاہ ڈالی اور اس کو اصلاح کر کر ہمیں بھیجا۔ یہ انشاءاللہ ہم اسے یہاں پر آج پیش کر رہے ہیں، یہ آپ کی طرف سے ہے۔ آپ کو جو بات کہنی ہے وہ 3 باتیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ نمبر 1، کل کے جمعے کا اہتمام آپ نے کرنا ہے، اور پورے ہفتے ہر ضلع کے اندر ایک پروگرام صحابہ کنونشن کے حوالے سے آپ نے کرنا ہے۔ یہ دوسرا کام آپ کے ذمہ ہے، اور تیسرا کام آپ کا یہ ہے کہ آئندہ جمعے، کل کے بعد جو 11 ستمبر کو جمعہ آ رہا ہے، اس جمعے کو 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک یہ ریلی انشاءاللہ ہوگی، اور آپ نے دکھانا ہے کہ آج صحابہ کے جان نثار دنیا میں زندہ ہے، اور میری آپ میں سے ہر ایک سے یہ درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اس اجتماع کے اندر شامل ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد حتی ترضى
وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ وَلَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ صحابہ کے حوالے سے جو اجتماع ہوا ہے اسے قبول فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو شامل فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت کو شامل فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت کو شامل فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو دین سے محبت عطا فرما، نبی علیہ السلام سے محبت عطا فرما، صحابہ سے محبت عطا فرما، اے اللہ وہ تمام کے تمام جو نبی علیہ السلام کے باغی ہیں، اے اللہ وہ تمام کے تمام جو صحابہ کے باغی ہیں، اے اللہ یا انہیں ہدایت عطا فرما اور یا انہیں تباہ اور برباد فرما، اے اللہ پاکستان کو اسلام کا مرکز بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان کے چاروں طرف جو دشمن پاکستان کی طرف یلغار کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں ناکام فرما، انہیں ناکام فرما، انہیں ناکام فرما، اے اللہ ہمارے اکابر کی مغفرت فرما، ہمارے شہید علماء کی مغفرت فرما، ہمارے شہید اساتذہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں ہمت، حوصلہ، قوت عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما، اپنی محبت اور تعلق عطا فرما، اور اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔